الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اس پروگرام میں ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ آج اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے اور حضرت سے جاننا چاہیں گے کہ جہاد کیا ہے، جہاد کن حالات میں لازم ہوتا ہے اور فرض ہوتا ہے اور کن حالات میں یہ فرض نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد ایک فریضہ ہے، جس طرح من جملہ فرائض ہیں اسلامی، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ ہر فرض کی اپنی شرائط ہے، جہاد بھی فرض ہے اور اس کی اپنی شرائط ہے۔ اب نماز میں قیام فرض ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے۔ نماز فرض ہوتی ہے تو وضو فرض ہو جاتا ہے، بجائے خود وضو فرض نہیں ہے، نفل ہے کہ آپ وضو کریں۔ جب نماز فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تیمم کر لے۔ اسی طرح جہاد ان فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور جہاد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو معاشرے میں بنوق شمشیر کسی برائی کو روکنا پڑتا ہے، جس میں بندوق، تلوار، جنگ جس میں آ جاتی ہے۔ جہاد وہ تب تک جہاد رہے گا جب تک اس برائی کو روکنے کی کوشش میں جنگ ہوتی رہے گی۔ اگر اگلا اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو جہاد ختم ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ ایک ہے اپنی ذات کے ساتھ، یہ دو ہیں۔ یہ جو جہاد میدان جنگ میں ہوگا، یہ سوسائٹی اور معاشرے کے ضابطے کے مطابق ہوگا۔ جو شخص مسلمانوں کا امیر ہوگا، جو ادارہ اس کے نظم و نسق کو چلانے کا ذمہ دار ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا کہ کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کب رکنا ہے۔ یہ ذمہ داری اس کی ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے کہ میں آپ اپنی مرضی سے بندوق لے کر نکل جائیں، کسی کو گولی مار دیں، یہ فساد ہے۔ جہاد کا ضابطہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں پہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ کوئی شخص ان کے دین میں مداخلت کرتا ہے، یا ان کی ریاستی کی آزادی میں مداخلت کرتا ہے، ان کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یا ان کی عبادات کو یا عقائد کو روکنا چاہتا ہے، تو اس کو اس کام سے روکا جائے گا، خواہ بندوق کے زور سے روکنا پڑے۔ فیصلہ معاشرے کا ذمہ دار جو ادارہ ہے، وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا بادشاہ ہے، فیصلہ اس کا، اس کی کیبنٹ کا، اس کے مشیروں وزیروں کا، ان کا ہوگا کہ کس سے لڑنا ہے، کتنا لڑنا ہے، کب تک لڑنا ہے۔ یہ انڈیویجول کا نہیں ہے، یہ معاشرے کا، سوسائٹی کا فیصلہ ہے۔ ان کے لیے حدود و قیود ہیں کہ جہاں اسلام کی راہ میں کوئی روک رہا ہے یا برائی مسلط کرنا چاہ رہا ہے اور بغیر جنگ کے وہ نہیں رکتا، تو اس سے جنگ تب تک ہوگی جب تک وہ اپنی برائی سے باز نہیں آئے۔ اگر وہ اس سے رک جاتا ہے، آپ کے ملک کی طرف بھی نہیں دیکھتا اور برائی پہ اصرار بھی نہیں کرتا، تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنے گھر رہے، آپ اپنے گھر رہے۔ لیکن یہ فیصلہ اس ادارے کا۔ تو دوسرا جہاد ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ جہاد جد سے مشتق ہے، جد و جہد عام استعمال ہوتا ہے، اگرچہ استعمال تو جد و جہد کہتے ہیں، لیکن لفظ صحیح جو ہے وہ جد و جہد ہے۔ یہ غلط العام ہو گیا۔ صحیح۔
تو یہ جد جو ہے یا جوہد جو ہے یہ ایک محنت ہے، برائی، انوانٹیڈ فیلنگز، انوانٹیڈ ایکٹ، انوانٹیڈ تھنگز، ان کو روکنے کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے۔ تو یہ ہمہ وقت ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرتا رہے۔ یہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کہا ہے۔ آپ ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو ارشاد فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میدان کارزار میں جہاد اصغر تھا، وہاں سے ہم الحمدللہ فاتح لوٹے اور اب جہاد اکبر میں آ گئے ہیں کہ اپنے آپ کے، وہ تو لمحاتی جنگ ہے، جذباتی جنگ ہے۔ ایک بدکار بھی جنگ میں جان دے جاتا ہے، کود جاتا ہے، جسم پر بارود باندھ کر دشمن کے ٹنگ کے نیچے لیٹ جاتا ہے، تو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یہاں جذباتی نہیں ہے، یہ ساری عمر سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو جہاد اکبر کی تو کوئی فکر نہیں کرتا، جہاد اصغر کو لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر جہاد بنا لیا۔ یہ اگر پرسنلی ذاتی چند افراد جن کا اس ادارے میں کوئی دخل نہیں، جو ملک کا نظم و نسق چلاتا ہے، وہ کسی کو قتل کرتے تو یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں۔ صحیح۔ جہاد کا فیصلہ معاشرہ، سوسائٹی، ادارہ، حکومت، حکمران کرتا ہے، مسلمان اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو جہادی تنظیمیں خود سے بن جاتی ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں، کوئی جواز کوئی نہیں۔ جواز نہیں۔ ہاں، ان کے پاس کوئی مملکت ہے، کوئی معاشرہ ہے، کوئی ملک ہے، اس پر کوئی زد پڑ رہی ہے تو وہ تو پھر وہی بات ہوگی۔ تو کسی ہنستے بستے ملک میں غیر ریاستی عناصر جو تنظیمیں بنا لیتے ہیں، یہ فساد کے زمرے میں آتا ہے، یہ جہاد نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اگر ایک جہادی تنظیم ہو اور اس کو تعاون حاصل ہو حکومت کا تو پھر وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ جہادی تنظیم تو پھر حکومت کا حکم ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ پھر ٹھیک ہے، وہ تو ادارے کا، یہ حکومت کا فیصلہ ہے۔ صحیح، بالکل۔ جو حکومت اب جنگ کے کیا طریقے اختیار کرتی ہے، فوج کو لڑاتی ہے، اپنی سول کو لڑاتی ہے، یا کوئی اور طریقہ استعمال کرتی ہے، دشمن کی صفوں میں پراپیگنڈا کرتی ہے، یہ بھی ایک جنگ کا طریقہ ہے، دشمن کی اور کوئی کمزوری دیکھ کر اس پر، تو یہ تو اس معاشرے کے جو ادارہ ہے اس کے فیصلے، تو وہ کوئی جہادی تنظیم بناتا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے، اس کے صحیح یا غلط ہونے کا ذمہ دار وہ ادارہ ہے۔ جو ادارے سے ہٹ کر اپنی مرضی سے ہم بناتے ہیں، یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ اور جہاد میں کون کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر جہاد پھر فرض ہو جاتا ہے جب کوئی ایسی معاملات یا ایسی صورتحال؟ جہاد میں جو صورتحال بنتی ہے اس میں جس بندے میں جو استعداد ہے اس شعبے میں مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک قلم سے کر سکتا ہے، ایک زبان سے کر سکتا ہے، ایک دست و بازو سے کر سکتا ہے، تو جو جس کی استعداد یا ہمت ہے وہ شعبہ، اس میں حصہ لینا اس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ تلوار سے ہی لڑے، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بندوق سے ہی لڑے، نہیں، وہ آپ کو تو جنگ میں سارے چاہیے نا اوزار، وہ جو رسد کے لیے کام کر رہے ہیں، خوراک کی رسد کے لیے، ترسیل کے لیے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب ہوا احد کا مقابلہ تو آپ کی اہلیہ محترمہ اور دختر نیک اختر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت علیل تھی، تو حضور نے فرمایا کہ اس حالت میں تم اہلیہ کو مت چھوڑو، اسے تمہاری رفاقت کی اور نگہداری کی، دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اب کی لخت جگر تھیں تو حضور کو مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ گئے، لیکن جب فتح ہوئی تو ان کو مال غنیمت میں سے وہ حصہ دیا گیا جو ان کو دیا گیا جو جہاد میں شریک تھے، کیونکہ حکمران نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی ادھر لگا دی تھی۔ تو ادارہ کسی کو پانی پہنچانے پہ لگا دیتا ہے، مریضوں کی دیکھ بھال پہ لگا دیتا ہے، ویلفیئر پہ لگا دیتا ہے، کمیونیکیشن سسٹم پہ، تو یہ سارا جہاد کا حصہ ہے، ان سب کو اپنا اپنا ثواب جہاد کا ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے مسلمان کے اوپر، اپنے بھائی کے اوپر کتنا حق ہے، ایک دوسرے کے حق کو ہم کس طرح سے نبھا پا رہے ہیں۔
नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें अपने सवाल के जरिए तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 033349555021। और इसी तरह से आप हमें मेल कर सकते हैं almurshed.tv वेबसाइट, उस पर जाइए, क्वेश्चन के ऑप्शन में अपना सवाल लिखिए और हमें भेज दीजिए। almurshed.tv पे आप हजरत जी के कुरान पाक के तर्जुम इंग्लिश और उर्दू दोनों देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं इंग्लिश, उर्दू और अरबी में। इसी तरह से हमारे जितने भी आज तक के प्रोग्राम्स अल-मुर्शद हैं वो इसमें आपको सवालात के साथ मिलेंगे, और सवालात में जिन्होंने भी वो सवाल किए हैं वो वहाँ पे अपने नामों के साथ उन सवालों के जवाब देख सकते हैं। मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम, आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। हजरत जी, इस ब्रेक में बात करेंगे कि मुसलमान का अपने मुसलमान भाई पे क्या हक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक हक जो नस्बी विरासत का है, बाप की जायदाद में, दौलत में, ज़मीन में, मालो ज़र में जो तकसीम है उसको आप निकाल दें। बाकी सारे हुकूक जो भाई के भाई पर हैं वो इस्लाम की वजह से मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने हुकूक आप समझते हैं कि भाई का भाई पर हक है कि उसकी इज्जत करे, उसकी जान माल आबरू की हिफाजत करे, उसकी ग़ीबत न करे, उसको नेकी की तलकीन करे, उसकी रहनुमाई करे, उसके दुख सुख में शरीक हो, उसकी गमी खुशी में शिरकत करके उसकी हौसला अफजाई करे। ये सारे हुकूक हर मुसलमान के हर मुसलमान। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक जो नस्बी जायदाद है उसमें वो शरीक नहीं है, क्योंकि उसका इतलाक नस्ब पर होता है। तो इन बाकी तमाम का इतलाक अकीदे पर होता है। तो अकीदे में कुरान ने कहा मुस्लिमों इख्वा, सब भाई हैं। जितना भाई का हक दूसरे भाई पे होता है, जो बड़ा है बड़े का जो हक है, जो उससे छोटा है उसे वो किरदार अदा करना है। जो बराबर के हैं जो बराबर के भाइयों का है, यानी सिवाय एक जो नस्बी विरासत है उसके अलावा बाकी जितने माशरती हुकूक हैं वो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर है। बिल्कुल सही। फिर ये खराबी कहाँ से पैदा होती है? अगर इस चीज को समझ लिया जाए तो फिर तो कहीं कोई खराबी, कोई कत्लो गारत, कोई किसी का हक ना मारे, कोई किसी के साथ ज्यादती ना करे। ये खराबी की जड़ कहाँ से निकलती है? मैं अर्ज कर चुका हूं कि एक वक्त था जब गैर मुस्लिम कौमें अगर इस्लाम कबूल नहीं करती थीं तो इस्लामी माशरे की खुसूसियात ज़रूर अपनाने की कोशिश करती। ये जो आजकल आपको मग़रबी माशरे में अच्छे काम मिलते हैं, ये इस्लाम के ज़रूर से पहले कहाँ थे, तारीख में साबित करें। उन्होंने इस्लाम से लिए, तो काम उलट गया है। अब हम कहते हैं ये जो अच्छे काम, ये तो हमें खुद पता है, ये बुराइयां क्या करते हैं, हमें भी वो करनी चाहिए। उन्होंने हमसे नकल करके अच्छाइयां ली। हम ये कहते हैं कि अगर ये माल तो बदयांती लेन देन में नहीं करते, नाप तोल में नहीं करते, ये तो इन्होंने हमने इसे लिया, इसे तो छोड़ दो, ये तो अपनी है। और ये क्या बुराई, क्या इसके खिलाफ क्या करते हैं वो अपना लें। सही। जब तक पहला हाल रहा मुसलमान क़यादत करते रहे और गैर मुस्लिम दुनिया उनसे सीखती रही। अगर उन्होंने ईमान नहीं कबूल किया तो दुनियावी अमूर तो सीखे। बिल्कुल सही। और जब से हमने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया
تو بات بگڑ گئی. اب دیکھیں جو قیادت کرتا ہے پیروکار اس پر مسلط ہوتا ہے یا وہ اس پر حاوی ہوتا ہے. تو جب ہم نے قیادت غیر مسلم قوتوں کو دے دی، اپنی معاشرت، اپنی شکل و صورت، اپنا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز، ہم تو یہاں تک چلے گئے ہیں کہ امریکہ میں فلاں مارک کا سوٹ پہنے جاتے ہیں، ہم اس مارک کا منگوائیں. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا ایک مغربی مفکر کا قول، وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے ہیں نا مارک چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں، یہ تو ہمارا ایک ہتھیار ہے امیروں سے پیسے نکلوانے کا. کپڑا جوتا تو وہی ہوتا ہے جس پر وہ مارک نہ ہو تو وہی کپڑا ہے، مارک لگ گیا تو کیا یہ تو امیروں سے غریب اس میں خواہ مخواہ اپنی جان گنواتے ہیں. یہ فلاں مارک کا سوٹ ہے، فلاں مارک، وہ تمہیں کیا مصیبت ہے. یہ خود مغربی مفکر کہہ رہا تھا. تو جب ہم نے زندگی کے امور میں، سیاست میں، مالی امور میں، معاشرتی امور میں ان کی قیادت قبول کر لی، ہم پیچھے ہیں وہ ہمارے آگے چل رہے ہیں، تو آگے کافر ہے تو جو لعنتیں کفر پر وارد ہوتی ہیں ہمیں اس میں سے حصہ ملے گا. جب ہم آگے ہوتے تھے تو جو رحمتیں اسلام پر نازل ہوتی ہیں، آخرت کا نہ صحیح دنیا کا حصہ کفار بھی ہم سے پا لیتے تھے، وہ دنیا میں سوکھے رہتے تھے. تو بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم اپنی وہ صورت بحال کر لیں، ہم پیروی صرف محمد الرسول اللہ کی کریں، سب کو چھوڑ دیں. معاشرہ، سوسائٹی، لوگ کیا کہتے ہیں اس بات کو چھوڑ دیں. صرف ایک دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. میں ویسا لباس، ویسا حلیہ، ویسا کاروبار، ویسی تجارت، اس انداز میں شادی، اس انداز میں ماں بہن باپ بھائی سے تعلق، اس انداز میں معاشرے سے، قوم سے، ملک سے تعلق میں وہ رکھوں گا. تو آج اب بھی آپ کی عادت مسلمانوں کی ہو جائے گی. یہ تو اسلام کی قوت ہے کہ ہم پیروی کفر کی کرنے کے باوجود پھر کلمہ پڑھ رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، مساجد قائم ہیں، مدرسے ہیں. اور یہ اہل اللہ کی اور علماء حق کی برکت ہے اور محنت ہے کہ وہ لوگ جنہیں محلات میں ہونا چاہیے تھا وہ بوریے پر لیٹے ہوئے دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس تو فعل ہم بچے ہوئے ہیں. بات اتنی سی ہے کہ ہم کافروں کے پیچھے چھوڑ دیں، آگے لگ جائیں. جب تک مسلمان آگے رہے لوگ ان کی نقل کرتے تھے. اب مسلمانوں نے ان کی نقل شروع کر دی تو پیچھے رہنے جانے والا تو پھر اس کو ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو اس کی قیادت کے ساتھ. اچھا، اس کا یہ بھی تو پہلو ہے کہ ہم دوسروں پہ اپنے حق تو جتاتے ہیں لیکن ہم پہ جو دوسروں کے فرائض ہیں وہ ہم پورے نہیں کرتے. یہ معاملہ بھی یہ بھی ہم نے چیزیں جو ہے نا بالکل انہیں الٹ کر لیا ہے. اسلام کا اصول ہے، اسلام بات حقوق لینے کی تو کرتا ہی نہیں، اسلام بات حقوق دینے کی کرتا. ہر ایک کا حق اسے دو. تو جو ایک بندے کی ڈیوٹی بنتی ہے وہ کسی نہ کسی کا حق ہوتا ہے. بالکل صحیح. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو بہت سے لوگوں کے حقوق، اگر سب معاشرے کے لوگ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنے لگ جائیں کسی کا کوئی حق کہیں رکتا ہی نہیں، اس کے لیے جلوس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مانگنا ہی نہیں پڑتا. کیونکہ نظام حیات جو ہے یہ روکنے پہ دینے پہ کا ہے. ایک دل ہے وہ آپ اسے پمپنگ سٹیشن کہتے ہیں، خون سپلائی کرتا ہے. اگر وہ ایک حصے کو سپلائی روک دے تو وہ ڈیڈ ہو جائے گا، مر جائے گا. اسی طرح خون یہاں تک آ رہا ہے، یہاں سے کندھے میں ہم روک دیتے ہیں کہ آگے نہیں جائے، بازو مر جائے گا. بازو تک آ رہا ہے، ہم ایک انگلی کا یہاں سے خون روک دیتے ہیں، یہاں دھاگا ایسا کھینچ کر باندھ دو کہ آگے بلڈ نہ جا سکے، تو چند دنوں بعد یہ گل کر گر جائے گا. سورج اگر کرنیں روکنے لگ جائے، اس پر دوں گا اس کو نہیں دوں گا، تو نظام چل سکتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے اس طرح سے ہو جائیں کہ اس طرف آئے گی ادھر آئے گی نہیں. زندگی حقوق دینے پر قائم. سبحان اللہ. جہاں دینا رک جائے گا وہاں زندگی کا پہیہ رک جائے گا، وہ شعبہ مصیبت زدہ ہو جائے گا، اس شعبے کے لوگوں کا، اس شعبے کے سارے متعلقات کا نقصان ہوگا.
تو اسلام میں حق دینے کی بات ہے کہ اپنا حق تم معاف بھی کر سکتے ہو، صحیح، بالکل صحیح، لیکن دوسرے کا تمہیں دینا ہی دینا ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ تو اگر معاشرے میں لوگ اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں اور جو دوسروں کا حق ان پہ بنتا ہے وہ دینا شروع کر دیں تو مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے۔ تو یہ حق مانگنا اور اس کے لیے جلوس، یہ تو غیر اسلامی قوتوں کی ایجاد ہے نا، کہ اب جو آپ کے ذمہ ہے وہ نہ دو، دوسرے سے لے لو۔ بالکل صحیح، اور یہی آج کل ہو بھی یہی رہا ہے۔ اور اگر تو یہ وہی بات ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے قیادت چھوڑ کر پیروی پکڑ لی ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے کچھ سوالات ہیں میرے پاس، وہ شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495551۔ اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس ہماری ویب سائٹ ہے almurshid.tv، اس میں جائیے اور وہاں پہ کوسچنز کا آپشن ہے، وہاں پہ جا کے آپ اپنا ہمیں سوال بھیجیے۔ almurshid.tv پہ آپ کو بہت ساری ریسرچ ورک کرنے کے لیے معلومات مل سکتی ہیں۔ اردو، انگلش اور عربی میں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تمام آیات کریمہ کو ریسرچ کر سکتے ہیں، تراجم آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ حضرت جی کا اردو اور انگلش میں ترجمہ اس ویب سائٹ میں موجود ہے۔ ہمارے تمام گزشتہ پروگرامز اس ویب سائٹ میں موجود ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی کچھ سوالات ہیں، یہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جویریہ ہیں جہلم سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی میں حافظہ ہوں، 15 سال قبل حفظ کیا تھا، پھر شادی ہو گئی، ایک بچہ بھی ہے، قرآن پاک بھول چکی ہوں، دوبارہ حفظ نہیں کر پا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھولنے کی جو سزا مختص کی ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کروں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم۔ بچے جو بندہ قرآن کا حافظ نہیں ہے لیکن مسلسل تلاوت کرتا ہے تو تقریباً آدھا حافظ وہ بھی ہو جاتا ہے۔ بے شک کہ اب جب بات کرتے ہیں تو وہ کسی آیت کا حوالہ دیتا ہے، اس کی نظر ہوتی ہے۔ تو جسے پہلے قرآن حفظ رہ چکا ہے اگر وہ روزانہ تلاوت کا معمول بنا لے تو دوبارہ یاد ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بالکل صحیح۔ تو شرعی قاعدہ یہ ہے، ایک شوق ہوتا تھا، یہ سرمایہ ہے مسلمان کا، اللہ اللہ اللہ، قیمتیں سنبھالی جاتی ہیں، چیزیں قیمتوں کے اعتبار سے سنبھالی جاتی ہیں۔ ایک چیز کوئی قیمت نہیں، آپ اسے لپیٹ کر الماری میں نہیں رکھتے۔ ایک قیمتی چیز ہے، اسے قیمتی غلافوں میں لپیٹ کر الماری کی بجائے سیف میں رکھ کے لاک کرتے۔ اگر آپ کے نزدیک اللہ کے کلام کی کوئی قدر ہے تو آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، روزانہ پڑھیں۔ بے شک۔ تو بیٹا آپ روزانہ تلاوت شروع کر دیں تو آپ کا حافظہ پھر بحال ہو جائے گا اور دوبارہ حفظ ہو جائے گا۔ سبحان۔ اگر آپ عملاً نہیں کریں گی اور کہتی رہیں گی کہ افسوس ہے افسوس ہے تو اس کا عملاً بندہ زہر کھاتا رہے اور کہتا رہے یہ بہت بری ہے تو وہ مرے گا۔ بالکل صحیح۔ کیونکہ اثر عمل کا ہوتا ہے، قول کا نہیں۔ نتیجہ ایکٹ پہ مرتب ہوتا ہے، کہنے پہ نہیں ہوتا، کرنے پہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو بیٹے آسان سی حافظ کے لیے کیا ہے، یا 24 گھنٹے میں آپ 15 منٹ نہیں نکال، 15 منٹ میں بندہ ایک سے پارہ پڑھ لیتا ہے۔ الحمدللہ میں تو 15 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہوں تلاوت روزانہ، الحمدللہ اللہ نصیب کرتے ہیں۔ کبھی 15 میں سے 16-17 لگ جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ 15 نہ لگائیں، آپ 8-7 منٹ آدھا پارہ تو پڑھ لیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور اگر آپ کے پاس بالکل فرصت نہیں ہے تو یہ شادی، یہ خوشی، یہ گھر، یہ بیٹا کس نے دیا ہے؟
آپ اس کا کلام نہیں پڑھ سکتے، اس سے بات نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. بے شک بے شک. آپ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر کہتے ہیں اس کا عذاب بہت ہوگا. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی پھر ہونا چاہیے. بیٹا آسان سی بات ہے، یہ بہانے چھوڑ دو، تلاوت شروع کرو، انشاءاللہ بہانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال مسز آسمہ ہے. یہ کہتی ہے میں نے بہت نیک لوگوں سے سنا ہے کہ جس طرح ہم کسی کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے والے تعلقات نہیں رہتے، اسی طرح اللہ کریم بھی غلطیوں کو معاف تو کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ پہلے والے تعلقات نہیں رہتے. اس میں کہاں تک سچ ہے؟ ایک تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم روایت کرتے ہیں، راوی نہیں بتاتے. بالکل صحیح. یہ بات ہی میں نے سنی ہے. بھی کس سے سنی ہے؟ کون نیک ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ کہاں رہتا تھا؟ کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ بالکل درست. تو ایک شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں اسے اپنے شعر میں ڈالا ہے. رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ. رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، جڑ تو پھر یہ جائے گا لیکن گرا رہ جائے گا. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. جڑ تو پھر یہ جائے گا لیکن گرا رہ جائے گا. تو یہ قانون جو ہے یہ معاملات دنیا کے لیے. آپ دنیاوی تعلقات کسی سے توڑ کر بحال کرتے ہیں تو بحال تو ہو جائیں گے لیکن وہ پہلے والی چاشنی اس میں نہیں رہے گی. آپ ایک رسی کاٹ دیتے ہیں پھر اسے جوڑ دیتے ہیں تو وہ کام تو کرتی رہے گی لیکن اس میں گرا تو ہوگی. بے شک. ایک گانٹھ تو آ جائے گی درمیان میں، وہ سموتھ تو نہیں رہے گی. یہ دنیا کے لیے ہے. جو معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے وہ فرماتا ہے جب جوڑ لو کوئی گرا نہیں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا کرم یہ ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے کتنی بگاڑ لی، کتنے دور چلے گئے، وہاں سے مجھے آواز دو، تم واپس آنے کی محنت سے بچ جاؤ گے، میں وہاں سے تمہیں اٹھا لوں گا. یعنی تم 60 70 80 برس مجھ سے دور جاتے رہے، برائی کرتے رہے، کفر میں چلے گئے، شرک کی دلدل میں دھس گئے، تو تمہیں واپسی کے لیے 80 سال نہیں چاہیے. جس لمحے توبہ کرو کہ میں تمہیں وہاں سے اچک لوں گا، میرے تو ہمارے درمیان کوئی گرا نہیں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو معاملہ مخلوق کا خالق سے اس میں گرا نہیں ہے. آپ نے کہا، کسی نے کہا، میں نے کہہ دیا. ایک شاعر کہتے ہیں، میں نے تو پھر شاعر کا شعر بھی پیش کر دیا. بالکل صحیح. ہاں جی. تو مجھے شاعر کا نام تو یاد نہیں ہے. ہاں جی. وہ معاملہ دنیا کے لیے ہے. وہ دنیا کے لیے ہے اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. رب العالمین کے ساتھ کتنے لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کتنے ان میں بتوں کے پجاری، مشرک، بیٹیوں کے قاتل، اس معاشرے کے سود کھانے والے کتنے لوگ تھے. جب حلقہ ارادت میں داخل ہوئے تو سونے میں نکور ہو گئے. سونے میں لاکھ آمیزش ہو جائے، جب کٹھالی سے نکلتا ہے تو پھر سونا ہوتا ہے، اس میں کوئی آمیزش نہیں، تو سب گند مند جل جاتا. تو توبہ کٹھالی ہے. اللہ اکبر. تعلق بندے اور مخلوق اور خالق کا اس میں گرا نہیں آتی. وہ اتنا کریم ہے کہ وہ گرے شرے ہٹا کر اسے بالکل ساتھ لگا دیتا ہے. پھر اسے واپسی کے لیے وہ عمر نہیں چاہیے، وہ لمحے بھر میں واپس پہنچ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال ڈاکٹر ماریہ احسان ہے کراچی سے. یہ کہتے ہیں کہ میری مدر ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر بلیک میل کرتی ہیں کہ چونکہ اسلام میں ماں کا رتبہ زیادہ ہے اس لیے مجھے ان کی بات زیادہ ماننی چاہیے والد کی نسبت. میں ان کے کلیشز سے جب کبھی ابو کی سائڈ لے بیٹھوں وہ کہتی ہیں کہ ماں کا رتبہ باپ سے بڑھ کر ہے. براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ کس کا رتبہ زیادہ ہے، ماں کا یا باپ کا. وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ چونکہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اس لیے جنت ان کی بات مان کر ہی ملے گی. الحمدللہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ جن ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ان ماؤں کا اپنے خامدوں سے اختلاف ہوتا ہی. وہ مائیں ہوتی ہیں، وہ مائیں فساد نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ماں ہونا بھی ایک ذمہ داری ہے. گھر میں ماں وہ ہے جو اولاد کے حقوق کا تحفظ بھی کرے، میاں کے حقوق کا، سسرال کے حقوق کا، ساس سسر کے حقوق کا، سب کے حقوق کا دھیان رکھتی ہو. ماں پہلے خود جنت تک جائے. اگر ماں اپنی زندگی میں جہنم کی طرف بھاگ رہی ہے تو جنت اتنی فالتو تو نہیں ہے کہ اس کے پاؤں سے باندھ دی جائے گی. تو جہاں ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہاں فساد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ تولنا کہ ماں بھاری ہے یا باپ بھاری ہے یہ غلط ہے. دونوں کا حصہ ہے اولاد کو پیدا کرنے پالنے میں. ماں کا حصہ یہ ہے کہ وہ اندر باڑ سے اندر کی مالی ہے. چھوٹے چھوٹے پودوں کی حفاظت کرنا، کیڑوں مکوڑوں سے، بیماری گرمی سردی کے اثر سے بچانا، ان کی جڑوں میں پانی پہنچانا، کھاد پہنچانا، باڑ لگا کر اندر بیٹھنا، یہ اس کی ذمہ داری. اس باڑ لگانا، کھاد لا کر دینا، پانی باہر سے کنویں سے ٹیوب ویل سے وہاں تک پہنچانا، یہ جو مشقت کے کام ہیں یہ بات. جو نازک حصہ ہے امور حیات میں وہ ماں کا ہے. پیار سے، محبت سے، نرمی سے جو ہوتا ہے، جو محنت سے، مشقت سے، جد و جہد سے ہوتا ہے وہ باپ کے ذمہ ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ایک باغ لگ رہا ہے، ایک بندہ ساری دن رات گرمی سردی لگا کر کنواں کھودتا ہے، نالی بناتا ہے، پانی نکالنے کا سبب بناتا ہے، وہاں تک پانی پہنچاتا ہے، مشقت محنت کر کے کھاد مہیا کرتا ہے، بوجھ اٹھا کے وہاں تک آ کے سٹور کر دیتا. ایک وہاں ہے جو آگے بوٹوں کو پانی تقسیم کرتا ہے، وہ کھاد دیتا ہے. اب دونوں میں سے کون غیر ضروری ہے؟ دونوں ضروری ہے. کون کم اہم ہے؟ کس کا حق زیادہ ہے؟ ارے بھائی والدین میں تقسیم نہیں ہے. والد ہو والدہ ہو ان کا اپنا اپنا حق ہے، اور ان والدین کے پاؤں کے نیچے جنت ہے جو والدین محمد رسول اللہ کے قدم کے نیچے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک، بے شک. تو جن ماؤں کے پاؤں میں جنت ہے ان کے گھروں میں بیٹا فساد نہیں ہوتے، صحیح، محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے، حقوق کی دیکھ بھال ہوتی ہے. جتنا اولاد پر توجہ دینی ہے اتنی زیادہ توجہ کا حقدار آپ کا خاوند بھی ہے. اس کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوں، اس کی صحت بیماری کا بھی خیال رکھیں، اس کے کھانے پینے لباس کی فکر کریں. جتنا آپ اسے خوش رکھیں گے اتنا وہ زیادہ محنت کر کے لے آئے گا. جتنا گھر سے پریشان کر کے بھیجیں گی اتنا کم آئے گا، بالکل کام ہی کم کر سکے گا. تو یہ والدین کو تولنا، ماں نہ ہو تو بھی آپ پیدا نہیں ہو سکتے، باپ نہ ہو تو بھی نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سکتے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو ان کو آپس میں تولنا نہیں چاہیے، عدل چاہیے. اور اولاد کو چاہیے کہ ماں زیادتی کر رہی ہے تو پیار سے، محبت سے، جھڑکے نہیں، ناراض نہ ہو، لیکن سمجھائے ضرور کہ اماں جی یہ بات اس طرح نہیں ایسے. باپ زیادتی کر رہے تو وہ بھی باپ ہے، پیار سے محبت سے اسے سمجھائے گی ابا جی ہم آپ کی محبت کے زیر سایہ ہیں، ہم آپ کے سہارے پہ پل رہے ہیں، تو آپ ہمیں سہارا اور حوصلہ دیں، اس کی بجائے ہمیں دھکے کیوں دے رہے ہیں؟ بالکل صحیح. تو یہ بھی اولاد کو حق حاصل ہے. اور والدین، والدہ خود کو والدہ تو ثابت کرے. صحیح. اگر والدہ گھر کے سارے جھگڑوں کا سبب بن جائے تو جنت اتنی بے مایا نہیں ہے کہ اس کے قدموں میں پھرتی ہے. اللہ اکبر. تو ماں کو ماں ثابت کرنا ہوگا، باپ کو باپ ہونا ثابت کرنا چاہیے عملی زندگی میں. تو باقی ماں باپ کا بڑا احترام ہے. بالکل صحیح حضرت جی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن میں جا کر آپ ہمیں اپنا سوال بھیجیے. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.